الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس فقہ کے حوالے سے نماز پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور ہم نے شرائط نماز، فرائض نماز، مفسدات نماز اور مکروہات نماز کو جانا ہے، اور آج ہم واجبات نماز کے حوالے سے گفتگو کریں گے، یعنی وہ نماز کے ارکان کہ جن کی وجہ سے ہماری نماز فاسد تو نہیں ہوتی، لیکن ہمارے اوپر سجدہ سہو کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ واجبات نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا نماز میں ادا کرنا ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی چیز بھولے سے رہ جائے یا چھوٹ جائے یا کسی ایسے رکن کا اضافہ کر دیا جائے جو کہ واجبات نماز میں سے ہو، تو اس کے لیے سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ اور بھولے سے چھوٹنے کے بعد اگر سجدہ سہو نہ کیا جائے یا قصداً کوئی چیز چھوڑ دی جائے تو پھر نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر بھولے سے کوئی چیز رہ گئی ہے اور سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی وتر کی نماز پڑھ رہا ہے، دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا لیکن بیٹھا نہیں اور کھڑا ہو گیا تیسری رکعت میں ڈائریکٹ، اب اس کو خیال آیا اگر وہ پورا کھڑا ہو گیا تو اب اسے واپس نہیں لوٹنا چاہیے۔ یہ درمیان کا جو قاعدہ ہے، اس میں بیٹھنا یہ واجب ہے۔ اگر یہ بھولے سے رہ گیا تو سجدہ سہو کر لیا جائے تو اس سے نماز درست ہو جائے گی۔ اب بات یہ ہے کہ سجدہ سہو کیا ہے؟ سہو کے معنی ہیں بھول جانے کے، اور بھول سے نماز میں کبھی کمی بھی ہو سکتی ہے اور کبھی زیادتی بھی ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری نماز میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ بعض نقائص ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دور کرنے کے لیے نماز کے آخر میں، آخری قاعدے میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ ان سجدوں کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں اتحیات پڑھنے کے بعد، یعنی تشہد میں اتحیات پڑھنے کے بعد داہنی طرف ایک سلام پھیرا جائے گا، اور اس کے بعد پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، ایک سجدہ کریں گے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں گے، اور اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اور دوسرا سجدہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے تشہد اور درود شریف اور دعا وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر دونوں طرف سلام پھیرا جائے گا۔ اس طریقے کو سجدہ سہو ادا کرنا کہتے ہیں۔ سجدہ سہو کا حکم تمام نماز، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو یا نفل ہو، اس میں یکساں ہے۔ یعنی کسی بھی طرح کی، یعنی فرض پڑھ رہے ہوں یا واجب پڑھ رہے ہوں یا سنتیں پڑھ رہے ہوں یا نفل پڑھ رہے ہوں، اس میں اگر ہم سے کوئی سہو ہو جاتا ہے یا کوئی واجب کی کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ہر طرح کی، یعنی فرض، واجب، سنت، نفل، ان میں سجدہ سہو اگر کر لیا جائے تو وہ نقص جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قصداً ایسا کرتا ہے اور سوچتا ہے میں سجدہ سہو کر لوں گا، اس سے یہ نقص پورا ہو جائے گا، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، قصداً ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب کن کن باتوں کی وجہ سے سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہوتا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ کسی واجب کے چھوٹ جانے سے، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی، سجدہ سہو واجب ہوگا۔ کسی واجب میں تاخیر کرنے کی وجہ سے بھی، یعنی اور تاخیر بھی 3 بار سبحان ربی العظیم کہنے کی مقدار کے برابر، یعنی اتحیات پڑھ کے اب خاموش ہو گیا، اتنی دیر کے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جائے، پھر اس کے بعد سورج شروع کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کر لیا، یعنی زیادتی ہو گئی، اب کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کر لیا تو اس کے لیے بھی اسے سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔
کسی فرض میں تاخیر، جس طرح واجب میں تاخیر تھی اسی طرح کسی فرض میں تاخیر، یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، سورت بھی پڑھ لی، اب رکوع میں جانا ہے، ابھی کھڑے ہوئے ہیں اور بلا وجہ جو ہے وہ رکوع میں جانے میں تاخیر کر رہے ہیں، قیام بھی فرض ہے اور رکوع بھی فرض ہے، تو رکوع میں تاخیر کر دی، یا اب سلام پھیرنا ہے، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے تشہد بھی پڑھ لی اور درود شریف بھی پڑھ لی، دعا بھی پڑھ لی، لیکن ابھی آپ تاخیر کر رہے ہیں سلام پھیرنے کے اندر، تو یہ ان تمام چیزوں سے سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ کسی فرض کو مقدم کر دینے سے، یعنی اس کے مقام سے پہلے اس فرض کو ادا کر لینے سے بھی سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ کسی فرض کو مکرر یعنی تکریر سے، یعنی بار بار کر دینے سے، ایک سے زائد مرتبہ، ایک مرتبہ کرنا فرض یا واجب تھا، اس نے 2 مرتبہ کر لیا، مثلا ایک کی جگہ 2 بار رکوع کر لیا، اس سے بھی نماز جو ہے وہ اس میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ کسی واجب کی کیفیت بدل دینے سے، مثلا جہری نمازوں میں آہستہ اور سری نمازوں میں بلند آواز سے قرات کر لینے سے سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ جن باتوں کو بھول کر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اگر ان کو قصداً کیا جائے تو سجدہ سہو سے نقصان یا نقص پورا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے نماز کا لوٹانا ہی ضروری ہوگا ارادتاً۔ یہ بھول کی وجہ سے ہے، بھول کی وجہ سے اگر ایسا ہو جائے تو پھر سجدہ سہو ہے۔ اگر ایک نماز میں ایک سے زائد ایسی باتیں ہو جائیں جن سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو صرف ایک مرتبہ سجدہ سہو کر لینا کافی ہوگا۔ امام کے پیچھے اگر مقتدی کو سہو ہو جائے تو اسے مقتدی پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ امام کی اقتداء میں ہے۔ اگر وہ مسبوق ہے تو اپنی باقی نماز پوری کرنے میں اگر سہو ہو تو اس صورت میں اپنی نماز کے آخری قاعدے میں سجدہ سہو کرنا اس پر واجب ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر 2 رکعتیں امام کے پیچھے رہ گئی تھیں، 2 رکعتوں میں شامل ہوا، 4 رکعت والی نماز تھی، اب جب اس نے اپنی 2 رکعتیں پوری کرنے لگا تو اس کے اندر اسے سہو ہو گیا، اس سہو کی وجہ سے اس کے اوپر اگر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو جب وہ اپنے قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے گا تو تشہد کے بعد وہ سجدہ سہو ادا کرے گا، اس سے اس کے جو ہے وہ نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ اسی طرح بہت سارے کچھ ایسے مواقع ہیں جو عموماً نمازیوں کو پیش آ جاتے ہیں، مثال کے طور پر ثنا کی جگہ التحیات پڑھ لی یا ثنا پڑھنا ہی بھول گیا تو سجدہ سہو اس سے واجب نہیں، لیکن سورہ فاتحہ کی جگہ اگر التحیات 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اور 3 بار تسبیح کا مجموعہ 42 حروف مقرر ہے جو التحیات میں ایھا النبی کی ہاء پر مکمل ہوتے ہیں، لہذا اگر بھول کر اس قدر یا اس سے زیادہ پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اس سے کم اگر پڑھا اور خیال آ گیا اور چھوڑ دیا اور پھر اس رکن کے اندر جو پڑھنے کی چیز تھی وہ پڑھ لی تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 تسبیح کی بقدر جو میں نے ابھی کہی، خاموش کھڑا رہا اور سوچنے لگا کہ کون سی سورت پڑھوں تو سجدہ سہو اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ نماز میں قرآنی ترتیب کے برعکس صورتیں قصداً پڑھنا مکروہ ہے اور سہواً پڑھنا بلا کراہت اگر سہو ہو گیا تو جائز ہے، دونوں صورتوں میں سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص نے بھول کر سورت سے پہلے رکوع کر دیا اور سورت پڑھنا ہی بھول گیا تو سجدے سے پہلے اگر اسے یاد آ گیا کہ اس نے سورت چھوڑ دی ہے تو اس پر لازم ہے کہ رکوع سے قیام کی طرف لوٹ کر سورت پڑھے، پھر دوبارہ رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ دوبارہ سمجھ لیجئے گا اس بات کو کہ کسی نے بھول کر سورت ملائی نہیں، سورہ فاتحہ کے بعد رکوع میں چلا گیا، سجدے سے پہلے یعنی رکوع ہی میں ہے ابھی اور اس کو یاد آ گیا کہ اس نے سورت چھوڑ دی تھی، نہیں پڑھی ہے، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ رکوع سے قیام کی طرف لوٹ کر سورت پڑھے، پھر دوبارہ رکوع کرے
اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر یاد آنے کے باوجود قیام کی طرف نہیں لوٹا تو نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ سجدے کے بعد یاد آیا تو نماز پوری کر کے آخر میں سجدہ سہو ادا کر لے۔ دعائے قنوت رہ جائے اور سجدے میں جانے سے پہلے یاد آ جائے تو پھر اب یہ قیام کی طرف نہیں لوٹے گا، صرف آخر میں سجدہ سہو کر لے گا۔ رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسے میں اتنی دیر ٹھہرنا کہ ہر عضو اپنی جگہ پر برقرار ہو جائے کہ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکے، اتنا رکنا واجب ہے۔ اس سے زیادہ اگر تیزی کرے گا یا بھول کر اس مقدار کو چھوڑ دے گا تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہے۔ کن کن چیزوں میں؟ رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ، اس میں اتنی دیر ٹھہرنا کہ ایک بار سبحان ربی العظیم کہا جائے، یہ واجب ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر اس مقدار کا خیال نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اس کے اوپر نماز کا لوٹانا واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ اور اتحیات پوری واجب ہے۔ ان میں سے ایک لفظ بھی اگر رہ گیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ پہلی یا تیسری رکعت میں بھول کر بیٹھ جائے تو 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار یعنی 42 حروف کی مقدار کے برابر بیٹھا رہا تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اس سے کم پر نہیں ہوگا۔ یعنی پہلی رکعت میں ہی بیٹھ گیا، خیال آ گیا، فوراً کھڑا ہو گیا، یہ 42 حروف کی مقدار کے برابر نہیں بیٹھا تھا، یا تیسری رکعت میں بیٹھ گیا اور پھر خیال آ گیا اور فوراً کھڑا ہو گیا کہ یہ تو تیسری رکعت ہے۔ اگر 42 حروف کی مقدار یعنی السلام علیک ایھا النبی کے اندر جو ہا ہے وہاں تک اگر پہنچ گیا تھا یا اس سے آگے چلا گیا تھا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اولیٰ بھول جائے تو اگر گھٹنے سیدھے ہونے سے پہلے، یعنی کھڑا ہو رہا ہے، دوسری رکعت کے اندر بیٹھنا تھا، ابھی گھٹنے اس کے سیدھے نہیں ہوئے تو پھر تو سجدہ سہو نہیں ہے۔ لیکن اگر اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے، گھٹنے سیدھے ہو گئے تو اب نہ بیٹھے بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ یہ نماز کے موٹے موٹے مسائل ہیں، ان کو ہر ایک کو سیکھنا چاہیے، ہر مسلمان کو اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے۔ اتحیات کی جگہ 3 تسبیح کی مقدار یا اس سے زیادہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب ہے۔ سورہ فاتحہ میں مالکی یوم الدین کی یا تک یہ مقدار 42 حروف کے برابر بنتی ہے۔ فرض و واجب یا سنت موقدہ نماز میں قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد اگر بھولے سے درود شریف شروع کر لی اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا اسے زیادہ پڑھ لیا، پھر یاد آیا اور کھڑا ہوا تو سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر اس سے کم پڑھا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ بعض علماء کرام اللہم صلی علی محمد تک بھی پڑھ لینے سے سجدہ سہو کو واجب قرار دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آخری رکعت میں بھولے سے کھڑا ہو جائے تو اس رکعت کے سجدے سے پہلے یعنی 2 رکعت والی تھی، تیسری میں کھڑا ہو گیا، 4 رکعت والی تھی، 5ویں رکعت میں کھڑا ہو گیا، اگر اس رکعت کے یعنی 5ویں یا تیسری رکعت سے پہلے یاد آ جائے تو وہ بیٹھ جائے، کیونکہ سجدہ سہو اس کے بعد سجدہ سہو کر لے، کیونکہ یہ قاعدہ اخیرہ جو ہے یہ نماز کا فرض ہے، اگر یہی رہ گیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اگر اتحیات پڑھ کر کھڑا ہوا تھا تو بیٹھ کر فوراً سلام پھیر کر سجدہ سہو کر لے، اور سجدوں کے بعد اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دے۔ اور اگر آخری رکعت میں بیٹھا ہی نہ تھا تو بیٹھ کر اتحیات پڑھے، پھر سلام پھیر کر سجدہ سہو کر لے، اور سجدوں کے بعد اتحیات اور درود اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرے۔ اگر کسی کو نماز میں رکعات کی تعداد میں شک ہو گیا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو اگر ایسا اتفاق ہوا ہے، اس کی عادت نہیں ہے، تو نئے سرے سے دوبارہ نماز پڑھے۔ اور اگر شک ہوتا رہتا ہے بار بار تو جس طرف زیادہ گمان ہے اس پر عمل کرے، سجدہ سہو کی بھی اس میں ضرورت نہیں۔ اور اگر زیادہ خیال کسی طرف نہ جاتا ہو تو کم رکعت کو اختیار کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد اتحیات پڑھنے کے بعد شک ہوا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو اس شک کا اعتبار نہیں، نماز ہو گئی۔ سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر اگر کوئی ایسی بات ہو گئی
جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو وہی پہلا سجدہ سہو کافی ہے، دوبارہ سجدہ سہو نہ کرے۔ یہ سجدہ سہو کے حوالے سے موٹے موٹے مسائل تھے جو ہم نے اب بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز واجبات نماز اور سنن نماز انشاءاللہ العزیز یہ ہم اگلے پروگرام کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی تعلیمات کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔